الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے الہادی پروگرام میں ہم کسی ایک قرآنی موضوع کا انتخاب کرتے ہیں، اس سے متعلقہ آیات اور پھر اس سے تعلق رکھنے والی بعض احادیث کا بھی ذکر ہوتا ہے، پھر اس پہ سیر حاصل گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حتی الامکان ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس موضوع کے بہت سے پہلوؤں پر کلام ہو جائے تاکہ مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام جو اس موضوع سے متعلق ہے ہم تک پہنچ جائے، اور پھر اس سے جو نتائج مرتب ہوتے ہیں اس کے بارے میں کلام ہوتا ہے۔ پھر اگر اس میں کوئی عمل کی ترغیب ہے، کسی بری صفت کو، بری عادت کو، برے عمل کو ترک کرنے کی ترغیب اور تلقین ہے اور حکم ہوتا ہے، تو اپنا احتساب کرنے کے بارے میں کلام ہوتا ہے، اور پھر کس طریقے سے ہمیں اس چیز کو حاصل کرنا چاہیے اگر وہ اچھی عادت ہے، اور کس طریقے سے اپنی ذات سے اس کو دور کرنا چاہیے اگر وہ بری عادت ہے، تو اس کے بارے میں بھی کلام ہوتا ہے۔ ابھی جو آیات یا یہ کہہ لیں کہ جو موضوع ہمارا زیر بحث تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع ہے، اور اس میں ہم نے آپ کو دو تین آیات ذکر کی تھیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ رسول جو کچھ تم کو عطا کریں اس کو اخذ کرو یعنی لو، اور جن چیزوں سے منع کریں ان سے باز آ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے احکام ایسے بیان فرمائیں گے جو قرآن عظیم میں موجود نہیں ہوں گے، یعنی براہ راست موجود نہیں ہوں گے یا ہوں گے تو اجمالی طور پر ہیں، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے امور سے منع بھی فرمائیں گے۔ اگر یہ چیزیں قرآن ہی ہوتیں، یعنی قرآن کے احکام اور قرآن کے اندر جو ممانعت والی چیزیں ہیں وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے، تو پھر اللہ تعالیٰ یوں نہ ارشاد فرماتا کہ یہ نبی جس چیز سے منع کریں، بلکہ یوں فرماتا کہ یہ قرآن جس سے تمہیں منع کرے اس سے باز آ جاؤ، اور یہ قرآن جس چیز کا حکم دے یعنی جس چیز سے کا حکم دے اس کو پورا کرو۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ نے نسبت فرمائی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سارے امور ایسے ہیں جو قرآن سے نہیں بلکہ حدیث سے حاصل ہوں گے، لہذا ضروری ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کے لیے احادیث مبارکہ کو بھی دیکھا جائے تاکہ ان آیات پر عمل پیرا ہونے کی صورت بن سکے۔ اس کے سلسلے میں ہم نے ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی عیادت کرنے، جنازے کے ساتھ چلنے، چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینے، قسم دینے والے کی قسم پوری کرنے، مظلوم کی مدد کرنے، دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنے اور سلام کے پھیلانے اور عام کرنے کا حکم دیا۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ اس کے ایک ایک چیز پر ہم نے یعنی 7 تقریباً چیزیں ہیں، ہم نے ان تمام پر کلام کیا تھا، اور اس کے بعد میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مریض کی عیادت کے سلسلے میں بہت سے امور ارشاد فرمائے ہیں، بہت سی فضیلتوں کو ذکر کیا ہے، ہمیں ان پر بھی توجہ کرنی چاہیے۔ اور عیادت مریض کے سلسلے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ عیادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی مریض کے پاس جانا اور اس کی طبیعت وغیرہ دریافت کرنا، حوصلہ افزائی والی باتیں کرنا، اسے حوصلہ شکنی سے باہر نکالنا، اس کے دل کو خوش کرنا، اور چونکہ بیماری کی وجہ سے انسان تھوڑا سا مایوسی کسی کیفیات کا شکار ہوتا ہے تو اس مایوسی سے باہر نکالنا، اور اگر آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں، جیسے اگر آپ کوئی بزرگ ہستی ہیں یا آپ نے کسی بزرگ سے کوئی دم وغیرہ سیکھا ہوا ہے تو ان پر دم کرنا، یہ تمام اس میں چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں کہ یہ کس قدر اہم ہے ایک حدیث عرض کی تھی، اور اس پہ ہم تھوڑا سا ہم نے کلام کیا تھا، آج میں اس پہ مزید کلام کر لیتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت ارشاد فرمائے گا کہ اے آدم کے بیٹے، یعنی ایک شخص کو سامنے کھڑا کرے گا اور اس سے پوچھے گا کہ آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری مزاج پرسی کیوں نہیں کی؟ اب یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف بیماری کی نسبت ہم تو نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف فرمائے گا،
دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض محال یہ مان بھی لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بیماری لاحق ہوئی تو ہم اس کی عیادت کیسے کر سکتے تھے؟ تو یقینی سی بات ہے بڑا تعجب خیز یہ کویسچن ہوگا۔ تو وہ شخص کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ میرے رب، میں کیسے تیری عیادت کرتا جبکہ تو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تیرے لیے بیماری کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ کیا تجھے علم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا لیکن تو نے اس کی مزاج پرسی نہیں کی؟ کیا تجھے علم نہیں تھا کہ اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو یقیناً مجھے اس کے پاس پاتا، یعنی میری رحمت تیرے شامل حال ہوتی، میری رضا تجھے حاصل ہوتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں مریض کے ساتھ ہوتی ہیں۔ جو مریض کی عیادت کرنے جاتا ہے گویا کہ وہ بالکل یوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے تو اللہ کی عیادت کر رہا ہو۔ تو اتنی بڑی بات۔ اور آپ دیکھیں اگر کوئی ہمارا قریبی رشتہ دار یا عزیز ہوتا ہے، کوئی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار تم نے اس کے ساتھ نہیں، سمجھ لو میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ یہ قرب کی ایک علامت ہوتی ہے، یا کسی کے بہت ہی مقرب اور قریب ہونے کو ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی شخص مریض ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے تو وہ اللہ کے بے حد قریب ہو جاتا ہے، لیکن اس سے وہی مریض مراد ہے کہ جو بیماری کی حالت میں بھی اللہ کی رضا پر راضی ہو اور الحمدللہ رب العالمین علی کل حال اس کے زبان پر جاری ہو کہ اللہ کے لیے ہی تمام حمد ہے اور میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہ ہم معاذ اللہ سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں اور گھر والوں کی زندگی عذاب بنا دیتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں چیزیں اٹھا کے پٹکیں گے، ہائے ہائے شور مچائیں گے، پورے گھر والوں کا جینا دوبھر کر دیتے ہیں، اور ارے پانی پلا دو، ارے کھانا کھلا دو۔ اب گھر والے بیچارے پریشان ہیں، وہ اپنا کوئی کام ہی نہیں کر پا رہے، تو پھر بعض اوقات تو پھر گھر والے بھی کہتے ہیں تم نہ بیمار ہوا کرو، اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے بیماری، تم نہ ہوا کرو، تمہاری وجہ سے پورا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو ایسا مریض کہ جو اللہ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کرے، اس کی رضا پر راضی نہ رہے، اس کے لیے انعام نہیں ہے، یہ اس مریض کے لیے انعام ہے کہ جو بیماری کے باوجود یا تسلسل سے بیماری کے باوجود اسے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک انعام اور اللہ کی رحمت ہی تصور کرے اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہتے ہوئے کلمات شکر ہی اپنے زبان سے نکالے، تو بس سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے بڑے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی توجہ اس کی طرف ہوتی ہے، خصوصی رحمت اللہ کی اس کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی رضا اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا گویا کہ وہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اس کی عیادت کرنا گویا کہ اللہ کی عیادت کرنا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر آپ کے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں کوئی بیمار ہوتا ہے اور کوئی شرعی عذر نہ ہو، جس کی تفصیل میں بہت پہلے کافی بیان کر چکا ہوں تو میں اس کو دہراؤں گا نہیں، تو کوئی شرعی عذر نہ ہو تو ہمیں جانا چاہیے۔ اور آج کل چونکہ کانٹیکٹ کرنا بہت ہی آسان ہو گیا ہے، اگر آپ فزیکلی طور پہ نہیں جا سکتے ہیں اور باقاعدہ وہاں جا کے عیادت نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم ایک ٹیلی فون کال ہمیں کر لینی چاہیے اور پیار محبت سے ذرا حال احوال معلوم کر لینے چاہیے۔ سیریس کنڈیشن ہو تو جا کے مل بھی لینا چاہیے، کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ بسا اوقات ہم ڈیلے کرتے ہیں، اچھا یار کل جائیں گے، پرسوں جائیں گے، پھر سامنے والے کا وصال ہو جاتا ہے، انتقال بھی ہو جاتا ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، تو پھر ہمیں تھوڑا سا پچھتاوا ہوتا ہے کہ یار آخری ٹائم میں جا کے مل لیتے تو بہت اچھا تھا، اب تو چلے گئے۔ پھر جو قریبی ان کے قریبی ہوتے ہیں انہیں شکوہ رہ جاتا ہے کہ بھئی دیکھیں فلاں کو اطلاع بھی دی تھی اور آ کے ملے نہیں، تو یوں ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال مجبوریاں سب کے ساتھ ہوتی ہیں، اس کی بھی میں نے بڑی تفصیل ذکر کی تھی، تو اگر صحیح مجبوری کی بنا پر آپ جا نہ سکیں تو کم از کم فون وغیرہ کے ذریعے عیادت کر لینی چاہیے، اور اگر جا سکیں تو بہت اچھی بات ہے کہ کم از کم ایک آدھ دفعہ جا کر ملاقات کر لیں، کوئی تحفہ تحائف دے دیں، کوئی پھل فروٹ لے جائیں، عیادت کر لیجئے، خصوصاً جب کوئی بزرگ ہستیاں بیمار ہوتی ہیں، جیسے علماء ہیں، مشائخ ہیں، فقہاء ہیں، مفتیان کرام ہیں، اور اسی طریقے سے مسجد کے کوئی ائمہ وغیرہ ہوتے ہیں، اگر یہ بیمار ہو جائیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی عیادت کریں، کیونکہ عام آدمی تو شاید اپنے زبان سے نہیں تو قلب سے شکوے میں مبتلا ہو جائے، یا کم از کم جو مطلوب شرع ہے کہ بالکل ایک تو ہوتا ہے شکوہ نہ کرنا، ایک ہوتا ہے دل سے راضی رہنا، ایک ہوتا ہے کہ راضی رہنے کے ساتھ ساتھ اس پر اطمینان کا اظہار کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی یقیناً میرے گناہوں کا کفارہ چاہتا ہے، نیکیوں میں اضافہ چاہتا ہے، میرے درجات کی بلندی کا سامان فرمانا چاہتا ہے، تبھی تو بیماری دی ہے۔
تو ہمارے اکابرین تو بیماری کے آنے پر اطمینان کا اظہار کرتے تھے کہ یہ تو ظاہری علامت ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ تو چونکہ ایسے بزرگان دین جو ایسے بڑی ہستیاں ہوتی ہیں واقعی جو باعمل ہیں، وہ چونکہ اس وقت زیادہ اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں تو ان پر اور خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو ہمارا عیادت کے لیے جانا، یاد رکھیں، جو رحمتیں ان پر نازل ہو رہی ہیں گویا کہ ان کو حاصل کرنا ہے۔ جیسے ابھی آپ آگے دیکھیں، میں کچھ فضیلتیں آپ کو ذکر کروں گا، تو یہ عیادت مریض کے لیے اپنے گھر سے نکلنا، وہاں تک پہنچنا، بیٹھنا، یہ بیکار نہیں ہے، یہ خود اپنے لیے بہت نافع ہے، جیسے کہ ابھی آگے آپ دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو یقیناً مجھے اس کے پاس پاتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا کہ میں نے تجھ سے، اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے مجھے کھلایا نہیں۔ تو وہ عرض کرے گا، یا رب کریم، میں تجھے کس طرح کھانا کھلاتا جبکہ تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو کھانے پینے سے پاک و صاف ہے۔ زمانے کا جتنے بھی زمانے گزرے ہیں، جتنے بھی افراد لوگ گزرے ہیں، ہر زمانے میں ایک ایک جاندار کو تو ہی غذا فراہم کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ تیرے بھوکے ہونے کا کیا مطلب ہے اور تجھے کھلانے کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، پھر تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تجھے علم نہیں کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو یقیناً اس کے اجر و ثواب کو میرے پاس پاتا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو احساس دلائے گا اس شخص کو۔ پھر دریافت فرمائے گا، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ اسی طرح تعجب سے کہے گا، میرے رب کریم، میں تجھے کیسے پانی پلاتا، تو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا مگر تو نے اسے پانی نہیں پلایا۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو اس کے اجر و ثواب کو میرے پاس پاتا؟ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ مریض کی عیادت کرنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی پلانا، یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور اگر اس میں انسان باوجود قدرت جان بوجھ کے سستی کرتا ہے، جان بوجھ کے کوتاہی کرتا ہے کہ مطلب عیادت کے لیے جا بھی سکتا ہے، کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے، بس سستی، یا چھوڑو کون جائے۔ اسی طرح ایک بھوکا شخص ہے بیچارہ، وہ کھانا مانگ رہا ہے، اس کو کھانا ہم کھلا سکتے ہیں اور اس کے کھانا کھلانے میں کوئی شرعی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک پیاسا ہے، اس کو پانی پلا سکتے ہیں، لیکن ہم سستی کرتے ہیں، کوتاہی، کاہلی کے شکار ہو جاتے ہیں، تو یہ بہت بڑی فضیلت سے محرومی ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب اور آخرت میں احتساب کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے میرے وہ بھائی بہن جو ہمیں سن رہے ہیں، اگر پاسبل ہو مریض کی عیادت کریں اور کھانا کھلائیں۔ کھانا کھلانے میں بھی میں نے بڑی تفصیل آپ کو ذکر کی تھی پہلے۔ یہ کوشش ہونی چاہیے، جیسے کہ ترمذی کی روایت ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم صرف پرہیزگار کو اپنا دوست بناؤ اور تمہارا کھانا صرف پرہیزگار کھائے۔ یعنی نیک پرہیزگار متقی شخص کے لیے یہ سرکار نے تلقین فرمائی۔ میں اب اگر وہی تفصیل کہ اگر آپ کو اختیار ہے کھلائیں نہ کھلائیں، آپ کی مرضی ہے، یعنی سامنے والا کوئی ایسی شرعی مجبوری آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر آپ نیک آدمی کو ہی تلاش کریں اگر کھانا کھلانا ہو تو۔ اور اگر آپ شرعاً مجبور ہو چکے ہیں اور آپ کو کھانا کھلانا ہی پڑے گا، چاہے وہ سامنے کیسے ہی ہوں، تو پھر فاسق فاجر کو بھی اور عام انسان کو بھی کھلا سکتے ہیں، جیسے شادی بیاہ میں بلاتے ہیں، سالگرہ وغیرہ میں بلاتے ہیں۔ اب اس میں یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم داڑھی والوں کو بلا لیں اور وہ رشتہ دار، وہ قریب عزیز کہ جن کی داڑھی نہیں ہے یا بے نمازی ہیں یا کوئی گناہ کر رہے ہیں، ان کو نظر انداز کر دیں۔ اس سے یقینی سی بات ہے کہ ماحول خراب ہوتا ہے، انتشار برپا ہوگا۔ اور صحیح بات تو یہ ہوتی ہے کہ ہم خود اسی قبیلے میں شامل ہوتے ہیں کہ بہت سارے امور ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں، غلط قسم کی حرکات۔ تو اگر کسی کو یہ کہیں کہ بھئی تم فاسق فاجر ہو اس لیے ہم تمہیں کھانے کے لیے نہیں بلا رہے، تو بولیں گے تم پہلے خود تو نیک بن جاؤ۔ اس لیے مطلب یہ کہ پھر وہ بلانا ہی ہوتا ہے، یہ ایک مجبوری کی صورت علیحدہ ہے۔ یہاں جو سرکار جو اس میں ترمذی کی روایت کے مطابق ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو مثلا کسی کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں، اب کس کو کھلاؤں؟ تو یہ نہیں کہ آپ فاسق فاجر کو ڈھونڈ کے کھلا دیں، بلکہ کوشش کریں کوئی نیک متقی پرہیزگار شخص ہو، اس کو کھلائیں تو بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہوگا۔ لیکن ایک صورت ایسی بنتی ہے کہ مثلا ایک بہت ہی غریب شخص ہے، وہ فاسق ہے، فاجر ہے، بے نمازی ہے، لیکن کھانے کو نہیں ہے، نہیں دیں گے تو مر جائے گا، یا کمزوری اس کو شدید ہوگی، یا بیمار پڑ جائے گا۔ اسی طرح پیاسے ہیں تو ان کو آپ پانی پلا سکتے ہیں انسانیت کے ناطے۔ اس صورت میں تو جانور کو بلکہ کافر کو بھی ہمیں کھلانا پلانا چاہیے، شریعت اس سے منع نہیں کرتی۔
اس لیے توجہ کرنی چاہیے اور ان احادیث سے جن میں اتنی پیاری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں ان سے حصہ حاصل کرنا چاہیے، اور اسی طرح اگر کسی بات کا خوف دلایا گیا ہے، احتساب یا حساب و کتاب کے بارے میں خبر دی گئی ہے، تو ہمیں ڈرنا چاہیے اور اپنے عمل میں تبدیلی کرنی چاہیے۔ بخاری کی ایک روایت ہے جس میں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، پہلے وہ اور پھر ذرا فضیلت عیادت کی عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مریض کی عیادت کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور قیدی کو رہا کراؤ۔ بخاری کی روایت۔ اس میں بھی 3 امور کے بارے میں ارشاد ہے۔ مریض کی عیادت کرو، اس پہ تفصیلی کلام ہو چکا۔ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، جیسے کہ بھی ہم نے بتایا کہ بھوکے کو کھانا کھلانا بہت اچھا ہے، لیکن بھوکا وہی جو محتاج ہو۔ پہلے دور میں ایسی ہوتا تھا کہ کوئی ایسا نہیں تھا جو بغیر کسی ضرورت کے سوال کرے، تو پھر اس سوال کرنے والے کو دینا بہت اچھا تھا، لیکن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرما دیا جو بغیر ضرورت کے طلب کرتا ہے، کسی سے کچھ طلب کرتا ہے تو یا بغیر ضرورت کے سوال کرتا ہے تو وہ بروز قیامت اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ یعنی ان کے بارے میں ہے جو مانگنے تانگنے کی عادت بنا لیتے ہیں، جیسے پیشہ ور فقیر ہیں کہ ہر چیز میں بس بغیر ضرورت کے سوال کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ غلط ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہم سے مانگتے ہیں تو اس میں ضرور دیکھا جائے گا کہ یہ کون ہے، پیشہ ور بھکاری وغیرہ ہیں، کبھی بھی نہ دیں، ان کو کوئی ثواب نہیں ہے، اور چاہے آپ اچھی کتنی نیت کر لیں۔ میں اکثر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ جی ذرا مجھے گن دلوا دیں پلیز، تو میں نے کسی کے ذرا موبائل چھیننے ہیں، اس موبائل چھیننے کے بعد اس کو بیچ کے جتنا پیسہ آئے گا غریبوں میں تقسیم کر دوں گا۔ اب آپ کہیں کہ جی غریبوں میں تقسیم کر دے گا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں اچھی نیت سے اس کو گن دلوا رہا ہوں، تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آگے اس نے کیا کرنا ہے۔ ایسے ہی جو پیشہ ور قسم کے فقیر ہیں، یہ تو بینک بیلنس بنانے کے لیے مانگتے ہیں۔ ہمارے بھولے بھائی بہن ان کے جرم میں ساتھ دیتے ہوئے کہتے ہیں یار اللہ ان کو بھگتے گا، ہم تو اچھی نیت سے دے رہے ہیں۔ ارے بھائی اچھی نیت سے تو دے رہے ہیں، وہ استعمال کہاں کر رہا ہے یہ بھی تو دیکھیے۔ اس پہ انشاءاللہ کلام کریں گے مزید نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔